السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم فلسطینی مسجد اقصیٰ کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ فلسطین انبیاء کرام علیہم السلام کی جائے سکونت رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ یہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا دارالحکومت یہی تھا، یہیں سے آپ نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چونٹیوں سے گفتگو کا قصہ فلسطین میں واقع وادی نمل میں پیش آیا، جو عسقلان کے قریب واقع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ کو مقدس سرزمین کہا تھا اور اپنی قوم سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جائے، اور اسے مقدس اس لیے کہا تھا کہ وہ شرک سے پاک تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عبادت گاہ یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی جائے پیدائش یہی ہے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہیں سے اپنی طرف اٹھایا۔ قرآن کریم میں طالوت اور جالوت کا واقعہ مذکور ہے، جو کہ فلسطین میں پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر حضرت مریم علیہ السلام نے جس کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی کو ہلایا، وہ اسی جگہ تھی۔ نماز کے فرض ہونے کے بعد ابتداء میں قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حکم دیا کہ اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کی طرف آپ کا قبلہ ہے۔ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں آسمان سے ایک سفید مینارے پر اتریں گے اور فلسطین میں بابلیت کے قریب دجال کو قتل کریں گے۔ یہی انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی، کیونکہ بیت المقدس انبیاء کرام علیہ السلام کی جائے قیام ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے جزیرہ عرب میں مرتد ہونے والے لوگوں کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجے تاکہ انہیں صحیح اسلام کی طرف لٹائے۔ اس موقع پر جزیرہ عرب میں امن برقرار لانے کے لیے انہیں ہر انسانی طاقت کی ضرورت تھی۔ ان مشکل حالت میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو نہیں روکا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرم یعنی مکہ مکرمہ۔ پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقصیٰ۔ پوچھا، دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ گزرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں آسمانوں سے پہلے بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس آپ کی پہلی منزل بنا۔ مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے کے بعد آپ یہاں ٹھہرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں فلسطین کے علاوہ کسی ملک یا شہر کی فتح کے موقع پر مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے۔ ان کی فتح کے موقع پر وہ خود تشریف لائے اور صلح کر کے اسے فتح کیا، یہاں نماز پڑھی، چابیاں وصول کیں۔ اس وقت رومیوں کے ظلم سے عیسائیوں کو نجات دلا دی۔ فلسطین اور شام میں لگ بھگ 5000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے ہیں، جو بیت المقدس کو فتح کر کے اسے رومیوں کے ظلم سے آزاد کرنا چاہتے تھے۔ یہ شہداء و انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ دوسری بار سن 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فتح کیا۔ یہ جمعہ کا دن تھا۔ بیت المقدس کا یہ نام قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو اسے مسجد اقصیٰ کا نام دیا اور اس کی امتیازی پاکیزگی کی وجہ سے اسے مقدس کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی اہمیت حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ و اقصیٰ مقدسہ دونوں مقامات کا ایک ہی جگہ تذکرہ فرمایا۔
قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور صحرائی سینا کے پہاڑ طور کی اور اس امن و امان والی شہر کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تین سے مراد شام کی سرزمین ہے، زیتون سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے، اور طور سینا مصر کا وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی، اور بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ایک قول کے مطابق امت محمدیہ ہی اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بھی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔